سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل شاہد رضا اشرفی آفیشیل کو اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے جس سے آپ کو نئے نئے ویڈیو کی نوٹیفیکیشن ملتی رہے۔ تو ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا بیان حضرت مفتی سلمان اظہری کا بیان رہے گا جس میں آیت الکرسی کی فضیلت بتائی جائے گی۔ بہترین وظیفہ ہے اور بہترین ان کو کرنے کا طریقہ ہے، تو پورے ویڈیو میں بنے رہیں اور اسے کیسے کریں گے اس وظیفے کو، تو پورا بیان ضرور سنیں اور اس پر عمل بھی کریں۔ تو چلیے بیان شروع کرتے ہیں۔ کہ اگر ہر فرض نماز کے بعد کسی کی عادت ہے کہ وہ آیت الکرسی پڑھ لیا کرتا ہے ہر فرض نماز کے بعد، تو فرمایا گیا کہ جب اس کی روح نکلنے کا وقت آئے گا، اس کی روح نکلنے کا وقت آئے گا تو ایسا ہوگا کہ اس کی روح ادھر نکالی جا رہی ہوگی، ایک قدم دنیا میں ہوگا، دوسرا قدم جنت میں ہوگا۔ سبحان اللہ۔ اور اس کی روح قبض کرنے کے لیے بھی یہ حکم آیا کہ اتنی آسانی کے ساتھ اس کی روح نکالی جائے گی کہ اسے اندازہ بھی نہیں ہوگا، پتہ بھی نہ چلے گا۔ آیت الکرسی پڑھنے کی عادت ڈالو، حفاظت کے لیے بھی، اور جو اللہ رب العزت سے بے پناہ محبت کرنا چاہتا ہے، اپنے رب سے بے پناہ محبت کر کے قریب ہونا چاہتا ہے، اسے آیت الکرسی کا ورد ضروری ہے۔ وہ جس قدر آیت الکرسی پڑھے گا مولا تعالیٰ اتنا قریب اس بندے کو کرتا جائے گا۔ اور ایک بات یاد رکھ لیں، الحمدللہ بچپن سے ہمیں بھی یہ عادت ہے، آیت الکرسی پڑھنے والے کی ایک اور فضیلت ہے کہ اسے پھر دوسری کرسی کی لالچ بھی نہیں آئے گی۔ ہاں، کرسی والوں کو میں یہ کہتا ہوں آیت الکرسی پڑھا کرو تاکہ یہ نحوست دل سے نکل جائے۔ یہ کرسی وہ کرسی وہ کرسی یہ کرسی، کب تک کرسیوں کے پیچھے چلو گے؟ جس کے پاس آیت الکرسی ہو، جیسے دیکھو اجمیر کے خواجہ کی کرسی آج تک کوئی نہیں ہلاتا، کوئی نہیں ہلاتا، اور اس کرسی کے لیے کبھی الیکشن بھی نہیں ہوتا۔ ہماری بات ہمارے اور 100 نسلیں بھی آئیں گی، ہندوستان کا بادشاہ وہ نسلیں غریب نواز کو ہی سمجھا کریں گی، کیوں؟ وہ آیت الکرسی والے بادشاہ ہیں۔ لہٰذا اے سنی مسلمانوں، آیت الکرسی کا ورد رکھو۔ یہ کرسیوں کی لالچیں بھی بہت خطرناک ہوتی ہیں، بسا اوقات انسان کو کافر بنا دیتی ہیں، بسا اوقات انسان کو گمراہ کر دیتی ہیں۔ ہم نے دیکھا ہے اولیاء اکرام کی تعلیم میں، اولیاء اکرام جب کسی کی تربیت کرتے ہیں نا تصوف میں، تو تربیت میں سب سے پہلے وہ دو چیزوں کو مارتے ہیں۔ پہلی چیز یہ ہے کہ کھانے میں لالچی نہ ہو، بہت زیادہ کھانا بند کر دو۔ اگر کسی ولی کے دربار میں تربیت لینا ہے تو پہلی تربیت وہ یہ کرتے ہیں کھانے پر کنٹرول، اور دوسری تربیت کسی بھی مقام، مرتبے، منصب اور کرسی کی لالچ ہرگز نہیں۔ کوئی عمل اس لیے نہیں کرے گا کہ مجھے یہ مقام ملے، دنیاوی منصب ملے۔ اسی لیے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا کہ دنیا طلب کرنے والا اگر علم دین بھی حاصل کرے گا تو وہ ایسا ہی ہے جیسے خنزیر کے گلے میں موتیوں کا ہار ڈالا جا رہا ہے۔ حب جاہ، حب مال، حب مقام، حب منصب، یہ بری خصلتیں ہیں۔ اللہ ان تمام چیزوں سے ہمیں محفوظ رکھے۔ من رکع فرفع، حضور نے فرمایا جو جھک گیا اللہ اسے بلند کرتا ہے، اور جو اکڑ گیا اللہ اسے ہمیشہ ذلیل کرتا ہے۔ تو یہ کرسیاں ہی ہیں جو اکڑ پیدا کرتی ہیں۔ آیت الکرسی کا ورد ہمیشہ رکھو، بہت ساری چیزوں سے تمہیں محفوظ کر دے گی۔ آخری بات، اس میں تیسرے پارے کی ایک بہت ہی اہم چیز بیان ہوئی ہے، وہ کیا ہے؟ ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ایک بار اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سوال کیا، اے مولا مجھے دکھا تم مردوں کو زندہ کیسے کرتا ہے؟ اللہ نے پوچھا کہ اے ابراہیم کیا تجھے یقین نہیں ہے؟ کہا کیوں نہیں، یقین ہے مولا لیکن آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہوں، لیطمئن قلبی، تاکہ میرے دل کو اطمینان ہو جائے۔ سنو، اللہ مردوں کو زندہ کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے؟ رب تبارک و تعالیٰ قادر مطلق ہے، سب بکھر جانے کے بعد بھی وہ دوبارہ زندہ کرے گا۔ ہاں، کئی واقعات ہیں، حضرت عزیر علیہ السلام کا واقعہ بھی آج ہم نے تلاوت کیا۔ ایک نبی تھے اللہ کے، 33 سال کی عمر تھی، وہ اپنے خچر پر جا رہے تھے، ایک بستی کو دیکھا اجڑی ہوئی تھی، اجڑی ہوئی۔ انہوں نے یہ پوچھا اللہ کی بارگاہ میں کہ مولا یہ سب پوری بستی اجڑ گئی، یہاں نہ سبزے اگتے ہیں، نہ درخت، نہ پودے، کچھ نہیں، کیا پھر اس بستی کو تو دوبارہ زندہ کرے گا؟ تو حضرت عزیر علیہ السلام کو اسی وقت نیند لگ گئی، سو گئے۔ اور سوئے تو 100 سال کے لیے سو گئے، 100 سال کے لیے وہی سو گئے۔ اور جس خچر پر آئے تھے، جو کھانا لے کر کے آئے تھے، اس کو بھی نیند لگ گئی۔
नींद क्या है? मौत की बहन है। अल्लाह ने सुला दिया। 100 साल के बाद उठाया अल्लाह ने। पूछा उज़ैर से कितने दिन यहाँ ठहरे रहे? कहा मैं तो सुबह आया था, दोपहर हो रही है। अल्लाह ने फरमाया जरा अपने खच्चर को देखो, तुम्हारे खाने को देखो, तुम 100 साल यहाँ ठहरे हो। हजरत उज़ैर जब उठे और गए तो उनकी उम्र तो 33 थी, उनकी उम्र तो 33 साल ही थी। मौला 100 साल सुलाया, उसके बाद भी जवान ही उठाया। जब अपनी आबादी में आए तो इनके जमाने के बच्चे भी बूढ़े हो चुके थे। खुद इनकी औलाद जो इनके बेटे थे वो इनसे भी बड़े हो चुके थे। 118 साल, 115 साल, 110 साल की उनकी उम्र है और हजरत उज़ैर की उम्र तो 33 साल है। हजरत उज़ैर आए और कहा मैं उज़ैर हूं, अल्लाह का नबी। लोगों ने इनकार कर दिया कि वो 100 साल पहले जा चुके, तुम कहां से आए अभी? एक खातून जो उनके घर की कनीज थी वो बहुत बूढ़ी हो चुकी थी, उसने कहा मैं उज़ैर को 2 अलामतों से पहचानती हूं, अगर वो 2 अलामतें इसके अंदर हैं तो ये उज़ैर है। वो आई, कहा एक तो ये है कि पूरे जमाने में तौरात अगर किसी को लफ्ज ब लफ्ज याद है तो सिर्फ उज़ैर अलैहिस्सलाम को, किसी को नहीं। एक अलामत ये है। दूसरी ये है कि उनकी पीठ पर एक निशान है जो किसी के अंदर नहीं है, वो मैं देख चुकी हूं। हजरत उज़ैर को जब उस बूढ़ी ने ये कहा तो हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम ने लफ्ज ब लफ्ज पूरी सूरह तौरात सुना थी और उनकी पीठ पर वो निशान भी बाकी था। तो उस खातून ने पुकार कर कहा ऐ लोगों, ये अल्लाह की कुदरत है, यही उज़ैर है जो 100 साल पहले हमसे बिछड़ा था। आज मौला ने 100 साल बाद दोबारा उसे हमारे यहाँ उठाकर लाया है। ये वाकया क्यों पेश आया? ये उन मुनकिरीन को बताने के लिए जो ये समझते हैं कि मौत के बाद फिर अल्लाह किसी को नहीं उठा सकता, इसीलिए कुछ लोग जला कर राख करते हैं, कुछ लोग चील कौवों को खिला देते हैं कि मरने के बाद फिर पकड़ नहीं होनी चाहिए। ये शराब क्यों पीता था, चोरी क्यों करता था, कोई डंडे मारने वाला ना हो, हम तो इसको जला के राख कर चुके। मौला कुरान में बयान फरमाता है जो रब एक पानी के कतरे से तुम्हें इंसान बना सकता है, तुम्हारी राख को जमा करके दोबारा तुम्हें जिंदा क्यों नहीं कर सकता? वो कादिर मुतलक है, दोबारा उठाएगा। हमारा अकीदा क्या है? मौत के बाद हम दोबारा होंगे कि नहीं होंगे, लेकिन इस दुनिया में नहीं, पुण्य जन्म नहीं। हाँ, ये पुण्य जन्म वाला नहीं है। हमारा जो अकीदा है वो ये है कि मरेंगे यहां, उठेंगे कयामत के दिन। कयामत से पहले फिर किसी की आत्मा नहीं उठने वाली है, जिसकी उठती हो बेवकूफ है। हाँ, वो तो नाज़रीन, वीडियो अगर अच्छी लगी तो जो वीडियो को लाइक करें और इस वजीफे को ज़रूर करें, बेशुमार फ़ायदे होंगे इससे आपको। तो नाज़रीन, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करते हुए जाए और हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब भी करें और अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह हमें नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। तो नाज़रीन, चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वीडियो अच्छी लगे तो हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।